بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا سفر ولا هام، كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ اسلامی مہینہ صفر المظفر کا دوسرا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جب انسان کو قابل یقین ہو، عقیدہ توحید میں پختگی ہو، اللہ کو اپنی ذات میں یکتا مانتا ہو، کیونکہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، موت و حیات کی کلید اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر انسان در در کی ٹھوکروں سے بچ جاتا ہے، ورنہ انسان غلامی میں چلا جاتا ہے. تو توہمات بھی غلامی میں سے ایک غلامی ہے. لہذا دور جاہلیت کے اندر صفر المظفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن جب میرے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے اس مہینے کو صفر الخیر کا نام بھی دیا اور صفر المظفر کا نام بھی دیا. یعنی یہ مہینہ کامیابی والا مہینہ ہے، یہ مہینہ خیر کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے اس من گھڑت بات کو، اس جو لوگوں کا نحوست کا عقیدہ تھا، اس کو ختم فرما دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آ جانے کے بعد اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ ایک مسلمان ہو کر ان غلط توہمات کا شکار ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کافی و شافی علاج فرما دیا. اب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پڑھ کر اپنے دلوں کو سکون بخشنا چاہیے، بلکہ جب اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ یہ جو نحوستیں ہیں دراصل یہ انسان کی اپنی پیدا کردہ ہیں، وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو زمین پہ فساد وغیرہ آتا ہے، یہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ انسان کے کسب اعمال ہیں. انسان بعض اوقات ایسے گناہ کرتا ہے، ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف رجوع کرانے کے لیے، تاکہ یہ انسان پھر میرا دروازہ کھٹکھٹائے، میری طرف آئے، تو وہ ان گناہوں کو منحوس سمجھ کر انہوں کو سمجھتا ہے کہ یہ گناہ جو ہے نا منحوس ہیں، اور نام ان کو دے دیتے کسی اور کا. لہذا کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت بھی اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ وہ منحوس نہیں ہے. اور اس بارے میں جو ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، حالانکہ وہ حدیث من گھڑت ہے، جو حدیث لوگ پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ. حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، کسی نے ایسے من گھڑت الفاظ کہہ دیے ہیں کہ جس نے بھائی سفر کے جانے کی مجھے خبر دے دی وہ اسے اس کی جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. یہ کوئی حدیث کے الفاظ نہیں ہے، کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ملتے ہیں. من گھڑت باتوں کو ہم لے لیتے ہیں. لہذا اس وجہ سے وہ ایک کہاوت مشہور ہے نا کہ ایک حبشی جا رہا تھا تو اس نے کبھی آئینہ دیکھا نہیں تھا، تو راستے میں جاتے ہوئے آئینہ پڑا ہوا تھا. جب اس نے آئینہ کو دکھایا تو اپنی شکل دیکھی، تو اپنی شکل دیکھنے کے بعد اس کو پٹخ دیا، کہنے لگا لوگوں نے تجھے اسی لیے تو پھینکا ہے کہ تیری شکل اچھی نہیں. اب اس نے اپنا گناہ اس آئینے کو دے دیا. آج مسلمان بھی گناہ کر کے مہینوں کو، دنوں کو منحوس سمجھتا ہے. یہ نہیں سمجھتا کہ میرے اپنے گناہوں کی قرض ستانی ہے،
میں اپنے گناہوں کو سوچ کر اپنے گناہوں سے طیب ہو جاؤں، میں اپنے اللہ کو راضی کر دوں، کیونکہ اس چیز کے بارے میں جب اللہ اور اللہ کے قرآن نے واضح اعلان کر دیا کہ کوئی دن، کوئی مہینہ، کچھ بھی نحوست نہیں رکھتی، تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو سنوارنا چاہیے۔ اسی کے اندر میری اور آپ کی بھلائی ہے۔